بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حکایت رومی نمبر 7، بے وقوف ہم سفر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کم عقل مسافر سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے کوئی ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے میری دنیا سنور جائے۔ اس بے وقوف نے کہا، یا حضرت مجھے کوئی ایسا اسم اعظم یا نسخہ بتائیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس بے باکی پر بڑے حیران ہوئے۔ فرمایا، خاموش رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ جب ایک عمر اپنی روح کی گندگی اور برائیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے تب کہیں جا کر یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسم اعظم نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، لیکن مجھے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ اتفاق سے راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو کہنے لگا، یا حضرت ان پر پڑھ کر پھونک ماریے۔ اس شخص کے بار بار اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر اسم اعظم خدا پڑھ کر جوں ہی پھونک ماری، یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ آنن فانن شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اس شخص کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے پوچھا، تو نے اسے کیوں مار ڈالا؟ شیر نے نہایت ہی ادب سے عرض کی، یا حضرت وہ شخص آپ کو پریشان کر رہا تھا اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ تو نے اس کا خون بھی نہیں پیا اور نہ اسے کھایا۔ شیر نے کہا، ایک تو یہ آپ کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا اب اس دنیا سے میرا دانہ پانی اٹھا لیا گیا ہے۔ درس حیات۔ اس حکایت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں 2 درس دے رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ شخص اللہ کے نبی کو پریشان نہ کرتا تو وہ ہلاک نہ ہوتا۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بے ادب کو انسان تو کیا جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حکایت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔